فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں 250 سالہ انسان جلد سوم، جس کے مؤلف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی جبکہ مترجم سید کوثر عباس موسوی ہیں، اور اس کتاب میں تاریخ امامت کے 4 ادوار کا ذکر ہے۔ الحمدللہ ہم نے 3 ادوار مکمل کر لیے ہیں پچھلی 70 نشستوں میں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 71 پارٹ میں ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں چوتھے باب، یعنی کہ چوتھے تاریخ امامت کا چوتھا دور پڑھنے کے لیے، کہ جس کا یہاں پہ مین ہیڈنگ ہے جس کی طویل المدت تعمیری کوششیں۔ یہاں پر اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 634 پہ پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور ریڈنگ کے پارٹ 71 میں ہیڈنگ ہے تاریخ امامت کا چوتھا دور، یعنی یہ عنوان ہے۔ آئیے اس کے بارے میں پہلے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے آغاز کے ساتھ تاریخ امامت کے چوتھے دور کا آغاز ہوتا ہے، یعنی طبعاً مشکل ترین اور طولانی ترین دور کا آغاز ہے۔ میری نظر میں امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے آغاز یعنی کہ سن 61 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک جو 200 سال کا عرصہ بنتا ہے، یہ بھی 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ ایک مرحلہ سن 61 ہجری سے 136 ہجری یعنی منصور عباسی کی حکومت کے آغاز تک پر مشتمل ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جس میں جد و جہد کا آغاز ایک نقطے سے شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں گہرائی کے ساتھ وسعت بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 136 ہجری تک اوج اختیار کر لیتا ہے، اور 136 ہجری جو صفاح کے مرنے اور منصور کی خلافت کا سال ہے، اس میں حالات تبدیل ہو گئے۔ ایسی مشکلات رونما ہوئیں کہ بہت سی ترقی کی راہیں متوقف اور معطل ہو کر رہ گئیں۔ دوسرا مرحلہ سن 136 ہجری سے لے کر 203 یا 202 ہجری ہے، کہ جو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا سال ہے، اس پر مشتمل ہے۔ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے جو سن 61 ہجری کے مقابلے میں زیادہ گہری اور وسیع جد و جہد سے عبارت ہے، مگر یہ مرحلہ بھی جدید مشکلات کے باوجود آہستہ آہستہ اوج اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور قدم بقدم کامیابی کے نزدیک ہو جاتا ہے، یہاں تک ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کی شہادت، لکھا ہے بریکٹ میں، احتمالاً 203 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ تو ان کی شہادت کے ساتھ ہی یہ سیاسی جد و جہد ایک مرتبہ پھر متوقف ہو جاتی ہے۔ پھر 204 ہجری میں مامون کے بغداد منتقل ہوتے ہوئے اپنی خلافت کا سنگ بنیاد رکھنے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے ایک مشکل ترین دور کا آغاز ہوا۔ پھر ایک نئے دور کا جو آغاز ہوا، جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے رنج و غم اور مشکلات سے عبارت ہے، لیکن اس کے باوجود اس دور میں پہلے سے زیادہ تشیع کا پھیلاؤ عمل میں آیا۔ میری نظر میں اس دور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی جد و جہد میں بھی پہلے سے زیادہ تیزی لائی تھی۔ میرے خیال میں یہ وہی دور ہے کہ جس میں
طویل مدت کے لیے جد و جہد کی گئی ہے، یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے غیبت صغریٰ سے پہلے کے لیے نہیں، یعنی اپنے دور امامت میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، تو غیبت صغریٰ سے پہلے کے لیے نہیں بلکہ اس کے بعد یعنی 204 سے لے کر 260 ہجری کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ 260 ہجری امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور غیبت صغریٰ کے آغاز کا زمانہ ہے۔ اس دور میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام اپنی پیہم کوشش اور جد و جہد کے ذریعے سے چاہتے تھے کہ نظریات کے میدان میں اپنی سرگرمیوں سے مفاد پرست طاقتور حلقوں اور جاہل اذہان کے توسط سے اسلامی نظریے کے بنیادی خطوط میں پیدا کیے جانے والے انحرافات کے خلاف جنگ کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت وجود میں لانے، اسلامی نظریے کو جامع عمل پہنانے، قرآن کریم اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء اور علوی نظام کے قیام کے لیے ایک مسلسل اور طویل المدتی عمل کا آغاز اور اس کی پیروی کریں۔ حوالہ ہے پیشوائے صادق، صفحہ نمبر 12۔ اب ہم آ گئے پیج 636 پر، جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا آغاز اور ایک غلط سوچ کی اصلاح کی ضرورت، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا دورانیہ تقریباً 35 برسوں پر محیط ہے، جو پہلے روز سے آخری روز تک مکمل طور پر جہاد اور جد و جہد سے عبارت ہے، یہاں تک کہ اس دوران امام علیہ السلام ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ جوانی کے آغاز پر ہی آپ علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں امامت کی بھاری ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، یعنی آپ علیہ السلام کی امامت کا آغاز کربلا کے خونی واقعے کے موقع پر عاشور کے دن ہوا۔ اس وقت سے لے کر آپ علیہ السلام کی شہادت تک ان 35 برسوں کے دوران امام زین العابدین علیہ السلام ایک انتہائی مشکل اور سخت ترین جد و جہد کو آپ نے جاری رکھا، اور اس جد و جہد سے امام علیہ السلام کا بنیادی مقصد صحیح اسلامی سوچ کو زندہ کرنا، شیعوں کو منظم کرنا، سچے اور کھرے مسلمانوں کو منظم کرتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا اور اس گھٹن زدہ ماحول کو ختم کرنا تھا جو اموی خلفاء نے پیدا کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے بڑے اہداف آپ علیہ السلام کے پیش نظر تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے 35 سالہ جد و جہد کے ذریعے اپنے ان تمام اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے، باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کا جہاد انتہائی مشکل، غربت اور مظلومیت کے ساتھ تھا۔ واقع کربلا کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر 22 سال تھی، بعض مورخین نے اس سے کم اور زیادہ بھی بتائی ہے، اور جب آپ علیہ السلام شہید ہوئے یعنی مسموم کر دیے گئے، اس وقت آپ کی عمر 56 سے 58 سال کے درمیان بتائی گئی ہے، اور جب 57 سے 22 کم کریں تو تقریباً 35 سال آپ علیہ السلام نے امامت کی ہے۔ ان 35 برسوں میں سے کچھ عرصے کی تاریخ واضح اور روشن ہے، اگرچہ وہ واضح اور روشن تاریخ بھی سب کے لیے اس طرح واضح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ واضح اور روشن تاریخ سے میری مراد یہ ہے کہ اس مختصر مدت کی بعض خصوصیات کو سب لوگ جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی زندگی کا وہ روشن حصہ کون سا ہے؟ وہ حصہ عصر عاشور کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے لے کر آپ علیہ السلام کے شام سے واپس مدینہ لوٹنے کا دورانیہ ہے۔ تاریخ کے اس حصے کو تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک اجمالی نگاہ ڈالتے ہیں تو تاریخ کا یہ دورانیہ شاید 2 مہینوں پر مشتمل ہے۔ اس 1-2 ماہ کی مدت میں آپ
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को देखिए तो आप अलैहिस्सलाम एक 22 साला जवान हैं जिसे अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े हदफ की खातिर वाक़े आशूरा के उन चंद दिनों में एक सख्त बीमारी में मुब्तला कर दिया था, जिसकी वजह से आप चलने फिरने के काबिल नहीं थे। यकीनन अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल होते तो कभी भी खैमे में बैठे नहीं रहते। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम खैमे में इस हालत में बैठे हुए थे कि आप अलैहिस्सलाम को मैदान जंग के बारे में कुछ इल्म ना था। इस कदर सख्त बीमार थे कि आप अलैहिस्सलाम को तेज़ बुखार था। आपके वालिद बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में आप अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा एक बाप अपने ज़ैनुल आबिदीन जैसे बेटे से कि जो कुछ कह देना चाहिए कह देते हैं और जो जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द करनी चाहिए कर देते हैं। और मैंने इस सिलसिले में आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जो चीज़ें एक दूसरे के हवाले करते थे उससे एक ख़ास नतीजा अख़ज़ किया है, जिसे आइंदा के अबहास में बयान करूँगा। जब ये वाक़या रोनुमा हो चुका और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनसब शहादत पर फायज़ हुए, उसी वक्त यानी आशूरा के दिन गुरूब आफ्ताब के करीब, मसलन गुरूब आफ्ताब से 1-2 घंटे पहले से ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिम्मेदारियों का आगाज़ हो गया। इन बातों को लोग जानते हैं। आप अलैहिस्सलाम का उस मुश्किल वक्त में कूफा आना और कूफे में इब्ने ज़ियाद के साथ गुफ्तगू करना, जिसके लिए भी एक गैर मामूली बहादुरी की ज़रूरत होती है ताकि कोई बड़ा असर छोड़ सकें। इब्ने ज़ियाद कोई आम गवर्नर नहीं था, अगरचे उस दौर का एक आम गवर्नर भी इस दौर के मुक़्तदर बादशाह से ज़्यादा ताकतवर होता था। वो जो चाहे कर सकता था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता था। लिहाजा इस महफिल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि वो कोई आम गवर्नर नहीं था बल्कि उसे हर किस्म के इख्तियारात हासिल थे। ऐसे हालात में जब इब्ने ज़ियाद की तलवार से खून टपकता था, ये 32 साला जवान जिसके चेहरे पर बीमारी के आसार नुमायां थे, इब्ने ज़ियाद से कुछ इस तरह गुफ्तगू करते हैं कि एक आम आदमी के लिए किसी आम हुक्मरान बल्कि किसी आम हुकूमती कारिंदे से इस लहजे में बात करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। इब्ने ज़ियाद के साथ इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू जो 2-3 सत्रों से ज़्यादा नहीं है, आपने सुनी भी है। और मज़ीद इसको जानने के लिए किताब का मुताला कीजिए, किताब 250 साला इंसान के हल्क़े दोम बाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में। फिर लिखा है कि और यहाँ पर इस गुफ्तगू के आगाज़ पर ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के ख़िलाफ़ जंग और बगावत का एक वाज़े इशारा पाया जाता है। कूफे के बाद आप अलैहिस्सलाम को शाम ले जाया गया है, यानी असीरों के इस ग्रोह को शाम भेजा गया ताकि यजीद उनके बारे में फ़ैसला कर सके। असीरों के इस काफ़िले में कुछ बच्चे, कुछ ख़वातीन और सिर्फ एक जवान मर्द शामिल था। उनके बारे में फ़ैसला करने का मकसद हुकूमती मशीनरी के ख्याल में शियों की जड़ों को उखाड़ के फेंकना था ताकि शिया नाम की कोई चीज़ बाकी ना रह सके। यही इनका मकसद था। यजीद चाहता था कि उनको वहाँ पर ले जाए और करीब से उन्हें अच्छी तरह देखे, जिससे एक तो उसके दिल को ठंडक मिले और दूसरी तरफ लोगों को अपनी ताकत दिखा सके और वहीं पर आला सतह पर आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तशय्यो और उनके पैरोकारों का तमाम कर सके। शाम के दरबार में भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का किरदार वाज़े है। अलबत्ता यहाँ पर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार भी इंतहाई नुमायां रहा है। यहाँ तक कि शाम में कुछ दिन क़याम के बाद मस्जिद में जाने का वाक़या पेश आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को दमिश्क की मस्जिद उम्मवी में ले जाया जाता है, जहाँ कई हज़ार ऐसे लोगों का मजमा था जो
معاویہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین سمجھتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ معاویہ کے علاوہ کسی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی عزیز، دوست اور قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے۔ یزید بن معاویہ کو امیر المومنین کی نظر سے دیکھتے تھے، یعنی اسے اسلامی حاکم سمجھتے تھے۔ ان کے ہاتھ اور تلواریں مطلق طور پر یزید کے اختیار میں تھے۔ اگر وہ ان سے کہتا کہ جاؤ اور خانہ کعبہ کو ویران کر دو تو وہ جاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، جیسا کہ 2 سال بعد کیا بھی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر تلوار چلاؤ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کام کر گزرتے ہیں، جیسا کہ اس کے مرنے کے 2 سال بعد حرہ کے واقعے میں مدینے میں ایسا کیا۔ اس قسم کے خیالات کے حامل کئی ہزار لوگ دمشق کی اموی مسجد میں اکٹھے تھے۔ جمعے کا دن تھا، ایک خطیب نے خطبہ دینا تھا اور لوگوں کو بنو امیہ کے ناپاک عزائم کی تکمیل میں ان کے ساتھ دینے کی تلقین کرتا تھا۔ ایک ایسی مجلس میں ایک محکوم، بلکہ محکوم سے بھی بڑھ کر ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا کہ جس کی جان و مال، عزت و آبرو، خاندان، الغرض سب کچھ بظاہر یزید کے قبضے میں تھا، اور وہ شخص امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک مختصر مدت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی پوری روحانی طاقت اور کامل شجاعت کے ساتھ اتنے سارے مخالفین کے سامنے ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، یا یہ کہ ممبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، ایک ایسی محفل میں جہاں پر موجود لوگ ایک شخص کو جانتے ہی نہیں ہیں، یا اگر جانتے ہیں تو بھی اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، اسے ایک برا انسان سمجھتے ہیں، اسے ایک باغی سمجھتے ہیں، یا ایک ایسا انسان سمجھتے ہیں کہ نہ تو اس کی باتیں سننی چاہیے اور نہ ہی ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اب ایک ایسی محفل میں بات کرنا ایک زبردست اور توانا خطیب کے علاوہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور وہ بھی کئی ہزار لوگوں کی موجودگی میں، اور وہ بھی بدماش، متکبر، بنو امیہ کے جلاد، یہاں تک کہ خود یزید ابن معاویہ کی موجودگی میں۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خطبہ کتنا اہم ہے، اور یہاں پر اس خطبے کے حوالے سے حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں کہ امام زین العابدین کے خطبے کا ایک حصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آباء و اجداد کو متعارف کروا کر اپنا تعارف کراتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ و منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا کے پلو سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا۔ میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں کہ جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور سعی بجا لائے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں، جو مکی و مدنی و حسینی و عقبی، بدری و احدی و شجری اور مہاجری ہیں، جو تمام میدانوں میں حاضر رہے، اور وہ سید العرب ہیں، میدان جنگ کے شیر دلاور اور 2 مشعروں میم شین عین ر واو نون غنہ کے وارث، اس امت کے 2 سبتین حسن و حسین علیہ السلام کے والد ہیں۔ ہاں، یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں۔ بس یہاں تک ہی اس میں لکھا ہے کتاب میں۔ پھر لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایسی صورتحال میں ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور یزید کی سوچ کے بالکل برخلاف ایک عمل انجام دینا شروع کرتے ہیں۔ یزید ان لوگوں کو ایک انتشار پھیلانے والے گروہ کے طور پر متعارف کرانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو دین مخالف، قرآن مخالف، شریعت نبوی کا مخالف، واجب القتل اور محدور الدم کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اس معجزہ آمیز بیان اور اپنی پوری طاقت کے ذریعے معاملے کو اس کے برعکس ثابت کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ ہماری ہی وجہ سے ہے، دین کو بھی ہم ہی سے سیکھا جائے۔ خلاصہ یہ کہ دین اور قرآن کا نچوڑ ہم ہیں۔
اگرچہ وہ اس معاملے کی صراحت نہیں کرتے، لیکن یہ امام علیہ السلام کے اس قول کے بالکل قریب ہے کہ یزید مجرم ہے، یزید ظالم ہے، یزید خونخوار ہے اور یزید حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یزید کی موجودگی میں ایسی باتیں کرتے ہیں، البتہ کھل کر نہیں، لیکن کچھ اس طریقے سے کہ سب کے سب سمجھ سکیں، اور لوگ بھی سمجھ گئے۔ لوگوں کو منقلب کر رہے تھے، حالات تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یزید اپنے 4 سپاہیوں کو بھی بھیج نہیں سکتا ہے کہ ان صاحب کو ممبر سے نیچے اتارے یا ان کا منہ بند کر دے۔ لوگ اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ اگر وہاں امام زین العابدین علیہ السلام کو بات کرنے سے روکتے تو لوگوں کے یزید کے خلاف ہونے کا خطرہ تھا۔ یہ چیزیں اس واقعے کے شواہد سے معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا وہ مجبور ہو کر اس بہانے سے کہ نماز کا وقت ہوا ہے مؤذن سے کہتا ہے کہ اذان دینا شروع کر دے۔ مؤذن جب اذان دینا شروع کرتا ہے تو امام علیہ السلام اذان کے جملوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے ایک طریقے سے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ سے کسی اور طریقے سے، اور جب مؤذن نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے بال، میری کھال، میرا گوشت اور خون اللہ کی یکتائی اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے اذان جاری رکھتے ہوئے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس وقت امام نے فرمایا کہ اے مؤذن، تجھے محمد کی عظمت کا واسطہ، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جا تاکہ میں بات کر سکوں۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یزید کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے یزید، یہ محمد تیرا جد ہے یا میرا جد گرامی ہے؟ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تمہارے جد ہیں تو تم جھوٹے ہو اور کافر ہو جاؤ گے، اور اگر تم مانتے ہو کہ یہ میرے جد ہیں تو پھر بتاؤ کہ تم نے ان کی اطرت اور خاندان کو قتل کیوں کیا، اور تم نے میرے والد کو قتل کیوں کیا، اور ان کے اور میرے خاندان کو اسیر کیوں کیا ہے؟ حوالہ نوٹ کیجیے بہار الانوار، کتاب تاریخ فاطمہ والحسن والحسین، ابواب ما یختص بتاریخ الحسین بن علی، باب نمبر 39، حدیث نمبر 1۔ اور اسی طرح امام باقی جملوں سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے یہاں تک کے واقعات کو آپ جانتے ہیں۔ یقیناً یزید کی پالیسی کا تقاضا بھی ہے کہ وہ کچھ دن اپنے باپ کی طرح زندگی گزارے، یعنی حلم بردباری کے ساتھ۔ لہٰذا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پرسکون ہو کر حکمرانی کا مقام یعنی شام کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرتا اور دفن کرتا۔ لہٰذا اس کے پاس انہیں واپس لوٹانے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ دوسری طرف وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں واپس لوٹا دوں تو بعید ہے کہ وہ مجھ سے کوئی تعلق رکھے، یعنی میرے کسی کام میں کسی قسم کی کوئی مداخلت کریں، کیونکہ ایک تو وہ مصیبت زدہ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ابھی مشکل سے نکلے ہیں، اور دوسری طرف اس کے لیے ایک اور بہت بڑا حادثہ رونما ہو چکا تھا، یعنی جب مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملی تو یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خود بھی امام حسین علیہ السلام کو کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ایک موقع پرست شخص تھا جو کسی موقع کی تلاش میں تھا تاکہ خلافت پر قبضہ کر سکے۔ تو آپ کے باوفا ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے شور مچانا شروع کیا، ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے مکے سے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا اعلان کیا۔ یہ چیز یزید کے لیے پریشانی کا باعث بنی، لہٰذا وہ فوری طور پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اس نئے دشمن کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے پر مجبور تھا۔ یہی بات باعث بنی کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو دوسرے اسیروں کے ساتھ ایک خاص کیفیت میں احترام کے ساتھ مدینہ لوٹانے پر مجبور ہوا۔ یہاں سے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ سے متعلق لوگوں کی یادداشتوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔
لکھا ہے کہ اب تک امام زین العابدین علیہ السلام ایک 22 سالہ نوجوان ہیں جو چند روز بیمار بھی رہے ہیں اور بیمار آخر کار اپنی بیماری سے شفایاب ہو ہی جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے 35 سال زندگی گزاری ہے، اور پورے 35 برسوں میں امام بیمار تو نہیں تھے بلکہ کچھ دن بیمار ہوئے تھے۔ غالباً اسی مسافرت کے دوران ہی آپ علیہ السلام شفایاب ہو گئے تھے، اور جب آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے تھے تو بالکل صحیح و سالم تھے۔ اس کے علاوہ دمشق کی مسجد میں آپ علیہ السلام کا وہ روحانی کردار، اسی طرح یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کے درباروں میں آپ کے کردار اور آپ علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھنے اور سننے والوں کے ذہنوں میں آپ علیہ السلام کو ایک ایسے پرجوش، نڈر اور بے باک جوان کے روپ میں پیش کرتا ہے کہ جب وہ اپنے دشمنوں کا سامنا کرتے ہیں تو اس طرح گفتگو کرتے ہیں اور اپنے خیالات، نظریات اور مقاصد اور منطق کو طاقت کے ساتھ ثابت کر دیتے ہیں کہ بنو امیہ کے خلافتی نظام میں دلچسپی رکھنے والوں کے سامنے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں سے گزر کر ہم مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کی داستان بدل جاتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یا خود آپ اپنے ذہن میں امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جستجو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ امام علیہ السلام کو ایک جوان کی حیثیت سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ایک ایسے بوڑھے اور بیمار آدمی ہیں جو یا تو مسلسل دعائیں پڑھنے میں مشغول ہیں یا گریہ و زاری میں لگے ہوئے ہیں، اور راتوں کو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے ہیں۔ ان بزرگوار کی شہادت تک لوگوں کے ذہنوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کی یادوں کے ذخیرے میں کوئی مثبت عمل نظر نہیں آتا ہے۔ آپ جتنا بھی جستجو کریں، آپ دیکھیں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو شجاعت و بہادری کی چند جھلکیوں کے علاوہ صرف حسین علیہ السلام کے بیٹے اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے پوتے ہونے کے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی۔ اگر کوئی شخص اس طرح سوچے تو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خود سے پوچھے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہے وہ شجاعت و بہادری اور جوش و جذبہ جو آپ علیہ السلام نے دمشق کی مسجد اموی میں دکھائی تھی، یا عبداللہ ابن زیاد کے محل میں آپ نے دکھائی تھی، یا وہ صبر و استقامت جس کا آپ علیہ السلام نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کے سفر میں مظاہرہ کیا تھا۔ اس سفر کے دوران جب کسی بچے یا کسی خاتون، یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر انہیں تسلی دیتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے شروع کے ان چند مہینوں کے بعد اپنی باقی 35 سالہ زندگی کو ایک الگ طریقے سے اور ایک خاص انداز سے اس طرح گزاری ہے کہ اگر کوئی شجاع و بہادر اور تحریکی انسان آپ علیہ السلام کی زندگی کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک فاتح کی صورت میں پاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان 35 برسوں کے دوران کچھ اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ ایک عام انسان بلکہ غیر معمولی انسان کے لیے بھی اس طرح کی زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اس عظیم الشان امام علیہ السلام نے وہ کام جسے انجام دینا شاید ایک عام آدمی کے لیے ممکن ہوا، اس کام کو 35 سال تک کامیابی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 35 برسوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا۔ یہ پہلی بات ہے۔ ان 35 برسوں میں امام علیہ السلام کی اموی پالیسی کیا تھی؟ اس مدت کے ختم ہونے پر آپ علیہ السلام کیا کرنا چاہتے تھے؟
سب سے پہلے اس بات کا تعین کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس راہ میں کتنے آگے بڑھے اور کس طرح آگے بڑھے ہیں۔ سامعین، یہاں پر یہ جو عنوان کہ جس کو ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا وہ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا آغاز اور ایک غلط سوچ کی اصلاح کی ضرورت، اس عنوان سے جو کچھ اس کتاب میں تھا وہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جنگی حکمت عملی کا تعین، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا 35 سالہ دور امامت انقلابی اور مبارزاتی ظرافتوں سے بھرپور، نیز بنو امیہ اور بنو عباس کے اس گھٹن والے دور میں امامت کی عظیم ذمہ داریاں نبھانے سے عبارت ہے۔ بطور خلاصہ، امام زین العابدین علیہ السلام اپنے دور امامت میں 3 اہم ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں، جن میں سے 2 ذمہ داریاں امام زین العابدین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ علیہ السلام میں مشترک ہیں۔ ان میں سے اہم ذمہ داری اسلامی معاشرہ اور اسلام سے رابطہ ہے، جسے تمام ائمہ علیہ السلام نے اپنے 250 سالہ دور امامت میں انجام دیا ہے۔ دوسری اہم ذمہ داری اسلامی احکام و معارف اور فقہ اسلامی کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے ہوئے انہیں تحریفات اور اختراعات الف خ تیرے الف عین الف تے اختراعات سے بچانا، نیز اسلامی معاشرے میں علوی نظریات کے مطابق ایک اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک، جسے آپ علیہ السلام اپنے پورے دور امامت میں انجام دیتے رہے، وہ واقع عاشورہ کو زندہ رکھنا تھا۔ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام لوگوں کے درمیان غیر مستقیم طریقے سے واقع عاشورہ کی یاد کو زندہ کرتے رہتے تھے۔ مثلاً جب بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پینے کے لیے پانی پیش کیا جاتا تھا تو پانی پر آپ علیہ السلام کی نظر پڑتے ہی گریہ کرنا شروع کرتے تھے اور اپنے والد بزرگوار کے کربلا کے میدان میں تشنہ لب شہید ہونے کے واقعے کو دہراتے تھے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب بہار الانوار، کتاب تاریخ علی بن الحسین اور ابواب تاریخ سید الساجدین، باب نمبر 6 حدیث نمبر 1۔ پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام جب کبھی بھی مدینہ کی کسی گلی کوچے سے گزرتے تھے اور کسی کو حیوان ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تو کھڑے ہو کر اس قصاب سے مخاطب ہو کر پوچھتے تھے، اور لوگ بھی امام کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو مولا پوچھتے تھے کہ اس حیوان کو پانی پلایا تھا یا نہیں؟ قصاب کہتا تھا جی ہاں پانی پلایا ہے۔ تو کہتے تھے کہ میں اس بات کو بھول نہیں سکتا کہ میرے بابا کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا تھا۔ حوالہ ہے ماسات الحسین بین السائل والمجیب، صفحہ نمبر 182۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا یہ واقعہ اور دوسرے مظالم جنہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہی چیزیں امام کا اصلی ہتھیار تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ان 35 برسوں کے دوران شروع سے آخر تک جہاد کرتے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اس جہاد کی مختلف شکلیں تھیں اور ان کا تعلق مختلف ادوار سے تھا۔ پہلے دور کا تعلق واقع عاشورہ کے بعد سے مربوط ہے۔ اس دور میں امام علیہ السلام نے سخت قسم کی تبلیغات اور اپنے شعلہ ور خطبوں کے ذریعے سرکاری اجتماعات میں واقع عاشورہ سے پردہ اٹھا کر ظالم حکمرانوں کو بے نقاب کر دیا۔ عاشورہ کا واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا جو رونما ہوا۔ اب تاریخ اور قیامت تک آنے والی نسلیں اور تمام مسلمان اس سے سبق حاصل کریں گے۔ میں نے اپنی پچھلی بحثوں میں یہ ذکر کیا تھا کہ واقع عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام کا قیام در حقیقت مسلمانوں کو بتلانے کے لیے تھا کہ ایسی صورتحال میں انہیں کس راستے پر چلنا چاہیے۔ پس اگر چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ مفید اور کارآمد ہو تو اسے تاریخ میں باقی رہنا چاہیے، اسے پرانا اور فراموش نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ خود بھی ایک سبق ہے۔
وہ واقعات جن سے لوگوں کے دل و دماغ کھل جاتے ہیں انہیں فراموش نہیں ہونے دینا چاہیے۔ وہ تمام بڑے واقعات جن میں لوگوں کے لیے کوئی پیغام پایا جاتا ہے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد شروع میں تو بنو امیہ کے لوگ بہت خوش اور سرمست تھے کہ مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ ہر جگہ یہ پروپیگنڈا کرتے جاتے تھے کہ یزید کی حکومت نے مخالف گروہ کا خاتمہ کر دیا ہے، یہی ان کا تصور تھا۔ واضح ہے کہ حجاز، عراق، فارس، یمن، شام اور باقی اسلامی صوبوں سے تعلق رکھنے والے قرآنی تعلیمات سے آگاہی رکھنے والے لوگ چھانٹی ہو کر 72 کی تعداد میں جمع ہو چکے تھے، اور وہ تمام 72 لوگ آدھے دن کے دوران خاک و خون میں غلطاں ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے اگر معاویہ ابن عباس رضی اللہ سے کہتا تھا کہ قرآن پڑھو لیکن اس کا معنی بیان نہ کرو۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب الاحتجاج، احتجاج الحسین بذکر مناقب امیر المومنین والادا حسین امر معاویہ بلعن امیر المومنین۔ تھوڑا سا مشکل لائن تھی لیکن یہ حوالہ کتاب میں صرف کتاب کا دیا ہوا ہے، لیکن صفحہ نمبر یہاں پر لکھا نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ قرآن پڑھو لیکن اس کی تفسیر بیان نہ کرو، تو وہ اس لیے کہتا تھا کہ جب کوئی قرآن پڑھنے والا ہے تو یقیناً اس کی تفسیر بیان کرنے والا بھی ہوگا۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ معاویہ ابن عباس کا لحاظ کرتا تھا، ورنہ ابن عباس رضی اللہ سے تو کوئی نہیں ڈرتا تھا۔ اگر معاویہ کسی سے ڈرتا تھا تو وہ امام حسین علیہ السلام تھے، اس لیے وہ ابن عباس سے کہتا تھا کہ قرآن کی تفسیر بیان نہ کرو، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنا جرم ہے۔ اسے امام حسین علیہ السلام خود سمجھ جاتے تھے، کیونکہ اسے خوف آپ علیہ السلام سے تھا۔ اب تو نہ کوئی حسین علیہ السلام باقی بچے ہیں اور نہ ہی کوئی عباس علیہ السلام موجود ہیں، اور نہ ہی بنو ہاشم کا کوئی مرد باقی ہے۔ بنو ہاشم کے وہ دلاور جوان جو ان باتوں کو سمجھتے تھے وہ تو کربلا میں مارے گئے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ، مسلم بن اوسجہ رضی اللہ اور دوسرے افراد جنہوں نے کوفے کو دشمنوں کے خلاف مرکز بنا رکھا تھا، وہ سب کے سب چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اب قصہ تمام ہو گیا ہے اور نبوت، امامت اور تشیع اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، اور اب ان کے مقابلے میں کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ حجر بن عدی رضی اللہ جیسے لوگ تو پہلے ہی مارے گئے تھے، اور باقی بچنے والے کربلا کے میدان میں خاک و خون میں غلطاں ہوئے ہیں، لہٰذا اب ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کا تصور تھا کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ نہیں، وہ تو غلطی پر تھے۔ اولاً تو خاندان نبوت کے باقی بچنے والے افراد میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی ہستی موجود ہے کہ جس نے ایک مرتبہ کوفے اور دوسری بار یزید جیسے فاسق و فاجر کے فاسد اور پلید دربار میں انقلاب برپا کر دیا ہے، تو ثانیاً کربلا میں شہادت سے بچنے والے علی ابن حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں، جنہوں نے بنی امیہ کے دارالحکومت شام میں اسی ممبر سے جس پر بیٹھ کر یزید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا، اور اہل شام جو پچھلے 40 برسوں سے اس خاندان کے زیر حکومت زندگی گزار رہے تھے اور جو کچھ نہیں جانتے تھے، جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، ایسے لوگوں کے درمیان جہالت کے اس فولادی حصار میں جسے معاویہ اور اس سے پہلے اس کے بھائی یزید بن ابو سفیان نے کھینچ رکھا تھا اور جسے یزید ابن معاویہ آگے بڑھا رہا تھا، وہاں پر تلواروں، نیزوں اور پتھر سے بھی زیادہ سخت دل رکھنے والے جلادوں کے درمیان میں تنہا امام زین العابدین علیہ السلام، جس نے حال ہی میں اتنی بڑی مصیبت دیکھی ہے اور بظاہر شکست خوردہ بھی ہیں، ممبر پر چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے حقائق بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنی برتری بیان کرتے ہوئے لوگوں کو حقیقی اسلام سے روشناس کراتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو فضیلتوں اور اقدار کے بیان سے بیدار کرتے ہیں۔ جب یزید نے یہ صورتحال دیکھی تو سمجھ گیا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تو نبوت کا قصہ تمام نہیں ہوا ہے، بلکہ علی علیہ السلام کے پیروکار اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔
سامعین یہاں پر پیج 645 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آدھے سے زیادہ پڑھ لیا ہے, جو ایک پیراگراف رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. خدا حافظ, فی امان اللہ.